हम अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। जब हम लोगों ने इमाम मस्जिद का पीछा किया तो हम लोग हैरान रह गए। हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि इमाम मस्जिद जो इतने नेक इंसान हैं, वो तवाइफों के कोठे पर जाते हैं, वो भी रात को सबसे छुप छुपा कर। एक मस्जिद का इमाम होने के नाते तो इनको सारी रात मस्जिद में इबादत में गुजार देनी चाहिए थी, लेकिन वो किस तरह के मशागिल में मसरूफ़ थे। हम सब लोग हैरान रह गए थे और हम एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। जैसे इमाम साहब की हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, वो तो इतने घटिया इंसान निकले थे कि दिन को सबको नेकी का दर्स देते थे, नमाज पढ़ते थे, नेकी की तरफ राग़िब करते थे, और रात के अंधेरे में खुद कोठों के अंदर जाकर औरतों के साथ। इससे मज़ीद मुझसे ज़्यादा सोचा नहीं गया। इंसान जब किसी की बहुत इज्जत करता है, इसे उनसियत होती है, जिसको अपना आइडियल मानता है, एकदम से अगर मालूम हो जाए कि इस शख्स की हकीकत क्या है, वो बहरूपिया है। एकदम से अगर मालूम हो जाए कि इस शख्स की हकीकत क्या है, वो बहरूपिया है, इसके दो दो रूप हैं, उसने अपने ये रूप लोगों से छुपा के रखे हैं। वो दिन की रोशनी में एक रूप इख्तियार करता है, रात के अंधेरे में दूसरा रुख इख्तियार कर लेता है। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया था, मेरा दिल दुख से भर गया था। सिर्फ मेरा नहीं, सारे मोहल्ले के आदमियों का यही हाल था। अब हम सब ने सोचा था कि हम इमाम साहब से कोठे पर जाने की वजह पूछेंगे, ताकि इनको पता चल सके कि हम इनकी असलियत जान चुके हैं। एक रोज़ जब हम सब ने आकर इमाम साहब को घेर लिया मस्जिद में और इनसे सवाल जवाब करने लगे, उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हम सब के मुंह खुले के खुले रह गए। इमाम मस्जिद तो कोठे में औरतों के साथ। लोगों के लिए मस्जिद के इमाम बहुत अहम होता है, क्योंकि वो लोगों को बाजमात नमाज पढ़ाता है, अजान देते हैं। लोगों के लिए वो बहुत मानी रखता है और लोग इस वजह से इनकी बहुत इज्जत करते हैं, इनको बहुत मान देते हैं। इस तरीके से ही हमारे मोहल्ले में जो मस्जिद थी, वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी। बहुत से दूर दराज के लोग भी इस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना पसंद करते थे, और हमारे मस्जिद के इमाम बहुत पुराने थे। हम सब ही इनकी बहुत इज्जत करते थे। मैं बचपन से ही इस मोहल्ले में रहा था और मैं बचपन से ही इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था, और जब से मैंने होश संभाला था, अपनी मस्जिद का इमाम इनको ही देखा था। मेरे लिए ये बहुत काबिल एहतराम शख्सियत के हामिल थे। इनका चेहरा बहुत नूरानी था, इनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। इनकी बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी, इनकी फैमिली इनकी बीवी और एक बेटे पर मुकम्मल हो जाती थी। सब लोग इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे और इनकी इज्जत करना अपना अव्वलीन दर्जा समझते थे। मोहल्ले का कोई भी मसला पेश आता था तो सबसे पहले मामला इमाम साहब के गोश गुजारा जाता था, और जो वो फैसला करते थे, इसको अव्वल व आखिर तरजीह दी जाती थी। लेकिन मोहल्ले के बहुत से लोग एक चीज़ महसूस कर रहे थे कि मौलवी साहब इशा के बाद अपने घर से गायब हो जाते हैं, और ये बात सब ने महसूस की और सब के लिए हैरान कुन थी, क्योंकि इनको हमेशा से ही इशा के बाद सोने की आदत थी। तो वो नमाज पढ़ाने के बाद अपने घर को लौट जाते थे और फजर के वक्त ही मस्जिद में दाखिल होते थे। लेकिन इशा के बाद रोज़ाना रात के वक्त जाना लोगों को ठिठकने पर मजबूर कर चुका था। सब लोग इस सोच में पड़ गए थे कि आखिर इमाम साहब जाते कहाँ हैं। लोगों के दिमाग में बिल्कुल भी इनके लिए कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि वह बहुत नेक सीरत इंसान थे। अपने से कमतर लोगों की मदद करना अपना फ़र्ज समझते थे, कभी भी किसी को धुतकारते नहीं थे। कोई मसला इनके सामने पेश किया जाता था तो इसको समझदारी के साथ हल करते थे। लेकिन रोज़ाना इनका इशा के बाद गायब हो जाना अब सबको शक में मुब्तला कर चुका था। एक रोज़ मस्जिद से कुछ अहम लोगों ने इनसे इस बारे में दरियाफ्त किया कि इमाम साहब, आप रात के पहर कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने बात को रफा दफा कर दिया और अहमियत देना ज़रूरी नहीं समझा। ये बात लोगों को मज़ीद शक में मुब्तला कर गई, और लोग अब तहिया कर चुके थे कि इनका पीछा करेंगे और मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर को ये रात के पहर कहाँ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई इनके घरेलू मामलात में घुसने की कोशिश कर रहा था या इन पर नज़र रखता था कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं। सब इस बात को तस्लीम करते थे कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसी वजह से इन लोगों को लग रहा था कि इमाम साहब किसी मुश्किल में फंस गए हैं, जिसकी वजह से वो बार बार इशा के बाद कहीं जाते हैं।
इस वजह से कमेटी मेंबर ने एक बंदे को मुख्तस किया और इशा के बाद इमाम साहब के पीछे जाने का हुक्म दे दिया। इस आदमी ने इमाम साहब का पीछा किया और अगले रोज़ जो बात आकर उसने तमाम मेंबर कमेटी को बताई कि इमाम साहब कहीं और नहीं बल्कि तवाइफों के अड्डे पर जाते हैं। ये बात सुनकर सबके औसान फतह हो गए। किसी को इस बात पर यकीन नहीं आया था कि इमाम साहब इस तरीके से कर सकते हैं। वो तो इतनी नेक तबीयत के मालिक थे, इनके पास तो एक मोबाइल फ़ोन तक नहीं था। वो इतनी गलत जगह पर कैसे जा सकते थे? ये बात सबको ही परेशानी में मुब्तला कर चुकी थी और कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। इस वजह से कमेटी मेंबर ने कहा कि हम फिर एक रोज़ किसी दूसरे आदमी को भी इमाम साहब के पीछे भेजेंगे, क्योंकि हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि वो किसी तवाइफ के अड्डे पर जा सकते हैं। और ऐसा ही किया गया। इशा की नमाज के बाद जब इमाम साहब घर जाने की बजाय तवाइफों के अड्डे पर जाने लगे तो उनके पीछे एक बंदे को लगा दिया गया और उसने भी अगले रोज़ आकर यही बात बताई कि पहले वाले दिन आदमी जो बोल रहा था वो दुरुस्त कह रहा था। इमाम साहब तवाइफों के अड्डे पर ही जाते हैं। इस बात को सुनकर सबके पतंगे लग गए और सबने दिल में तहिया कर लिया कि इमाम साहब से हर हाल में इस बारे में दरियाफ्त करेंगे कि वो इतनी नेक तबीयत होने के बावजूद, आखिर मस्जिद के इमाम होने के बावजूद वो इतनी घटिया जगह पर क्यों जाते हैं। अगले रोज़ सब लोग इकट्ठा होकर इमाम साहब के पास गए और उनसे पूछने लगे कि इमाम साहब, आप हमें सच बताएं कि आखिर को आप इशा की नमाज के बाद कहाँ पर जाते हैं। लेकिन आज फिर वो इस दिन की तरह ही बात को रफा दफा करना चाह रहे थे, इस बात को अहमियत नहीं दे रहे थे। लेकिन लोगों का इस कदर जोर पर वो परेशान हो गए और कहने लगे, ये मेरा ज़ाती मामला है कि मैं ईशा के बाद कहीं भी जाऊं और तुम लोगों का मसला नहीं है। ये बात सुनकर वहां मौजूद तमाम कमेटी मेंबर हत्थे से उखड़ गए और कहने लगे, हम ऐसे इमाम को अपनी मस्जिद में नहीं रख सकते जो तवाइफों के अड्डे पर जाता है। और ये बात सुनकर इमाम साहब को पतंगे लगे और वो कहने लगे, तुम लोग जानते हो, तुम लोग मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे हो। मैं यहाँ पर 2 या 3 साल से इमाम नहीं हूँ, बल्कि मुझे 20 साल हो गए हैं यहाँ पर इमामत करते हुए, और तुम लोग कल के आए मुझे समझाओगे कि मैं यहाँ इमाम नहीं रख सकता और मेरी मर्ज़ी कि मैं कहीं पर भी जाऊँ। इमाम की रगें वाज़ेह तौर पर फूली हुई थी, महसूस हो रही थी और इनका चेहरा गुस्से के मारे लाल सुर्ख हो गया था और इनकी आंखें भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। उनको इतने गज़ब में आते देखकर सब लोग ठंडे पड़ गए और एक आदमी मसलहतन लहजे में कहने लगा, इमाम साहब, हम इस गुस्ताखी पर माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम इस बारे में जानने के ख्वाहिशमंद हैं कि आप रात के इस पहर क्यों जाते हैं, जबकि आपकी बीवी आपके घर में मौजूद है। आप अल्लाह के इतने नेक और दीनदार बंदे हैं, तो आप इतनी गलत जगह पर किस वजह से जाते हैं। इमाम साहब ने इस आदमी की तरफ देखा और कहने लगे, मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुम लोगों को इस बारे में बताने का, क्योंकि तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो और मुझे गलत निगाहों से देखकर मुझ पर बहतान लगा रहे हो। मैं तुम लोगों को हरगिज़ नहीं बताऊंगा कि मैं तवाइफों के अड्डे पर आखिर करने क्या जाता हूँ। वो सब भी परेशान हो गए थे, क्योंकि इमाम साहब काफ़ी देर से ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे और वो वहाँ से उठकर जाने लगे तो एक आदमी तंजिया कहने लगा, आज इन बातों से आप भाग रहे हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम ऐसे इमाम के पीछे कभी भी बाजमात नमाज अदा नहीं करेंगे जो खुद नेक ना हो और तवाइफों के अड्डे पर जाता हो। ये बात सुनकर इमाम साहब ने मुड़कर खूनख्वार निगाहों से इस आदमी की तरफ देखा और कहने लगे, तुम होते कौन हो मुझे इस तरीके से बोलने वाले कि मैं नेक सीरत नहीं हूँ और मैं गलत इंसान हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं किस वजह से तवाइफों के अड्डे पर जाता हूँ? इस बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं, इसलिए तुम खामोश रहो और तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा और मेरे बारे में इस तरीके की बात मत करो। ये बात सुनकर बहुत से लोग एक आवाज़ होकर कहने लगे, इमाम साहब, अगर आप गलत इंसान नहीं हैं तो आप सच्चे हैं। आपने जो कुछ गलतकारी नहीं की गई तो आप बता दें कि आप किस वजह से तवाइफों के अड्डे पर जाते हैं, तो इस बात को हमें तफसील से साथ बताएं कि आखिर वो वजह क्या है। हम तन गोश हैं इस बात को जानने के लिए। जब मौलवी साहब ने इन सब का तजस्सुस देखा तो उन्होंने यही बेहतर जाना कि इन लोगों को ये बात बता दी जाए, वरना ये लोग बेवजह ही इन पर बहतान लगाएंगे।
اور الزام تراشی کر کے نماز پڑھنے بھی مسجد میں نہیں آئیں گے، اور وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی کی نماز رہ جائے۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر واپس بیٹھ گئے اور چند پل کے لیے آنکھیں بالکل بند کر لی۔ سب لوگ ان کی جانب ہی دھیان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی ان کی طرف بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بالکل ان کی جانب متوجہ تھا، کیونکہ میں بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر امام صاحب طوائفوں کے اڈے پر کیا کرنے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں آپ لوگوں کو اپنی زندگی کا وہ سچ بتانے جا رہا ہوں جس کو میں نے آج تک اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ یہ میرے لیے بہت ذاتی بات ہے۔ اس بات کو میں اپنے آپ تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ میں طوائفوں کے اڈے پر اپنی بیوی اور اپنی بیٹی سے ملاقات کی خاطر جاتا ہوں۔ یہ بات سن کر سارے لوگ سختے کی حالت میں آ گئے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سر پر مسجد کی چھت آن گری ہو۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ابھی کیا سن چکا ہوں۔ ایسے ہی حال میرے ساتھ موجود باقی دوسرے افراد کا تھا۔ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے امام صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگے، میں ایک روز عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا تو میں ٹہلنے کی خاطر باہر آ گیا۔ میں روڈ پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک ہی ایک اجڑی ہوئی حالت میں عورت مجھ سے آ کر ٹکرائی۔ یہ عمل میرے لیے کافی حیرت انگیز تھا، کیونکہ آج تک جو بھی لوگ مجھ سے ملاقات کرتے تھے مجھ سے نگاہیں نیچی کر کے بات کرتے تھے، اور خاص کر خواتین تو جب بھی مجھ سے ملاقات کرتی تھیں وہ پردے کی حالت میں ہوتی تھی، لیکن یہ عورت بہت خراب حال میں تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے کپڑے برہنہ تھے، اور یہ عمل میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ میں نے فوراً اس عورت کو اپنے آپ سے دور جھٹکا اور غصے سے گرائے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، اے لڑکی، تم یہاں پر اس پہر اس حالت میں کیا کر رہی ہو؟ کیونکہ میں محسوس کر چکا تھا کہ اس کے ساتھ کسی درندہ صفت انسان نے غلط کاری کی ہے، اور وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ان لوگوں سے بچا لیں، نہیں تو یہ لوگ مجھے ختم کر ڈالیں گے۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور اس عورت سے پوچھنے لگا، تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ میں نے یہ بولتے ہوئے آگے پیچھے بھی دیکھ لیا تھا کہ شاید مجھے کوئی نظر آ جائے، تو وہ کہنے لگی، میں ایک طوائف ہوں، لیکن میں اپنا جسم نہیں بیچتی، بس میں رقص کرتی ہوں۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا، تم یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ بدبخت عورت، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مجھے یہ بات سن کر بہت غصہ آیا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس عورت کا قتل کر ڈالوں جو اپنا آپ لوگوں کے سامنے دکھاتی ہے۔ وہ کہنے لگی، میری بات آپ تفصیل سے سن لیں، میں بہت مصیبت میں ہوں، خدا را اس وقت میری مدد کر دیں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ وہ بار بار ایک ہی راگ الاپے جا رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا اور وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں بے یار و مددگار لڑکی کو اس طرح بیچ سنسان سڑک پر تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے یا نہیں کہ اچانک ہی مجھے دور سے 4 لڑکے ہماری طرف بھاگتے ہوئے آتے نظر آئے۔ میں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو مجھے اس لڑکی کی بات پر یقین آنے لگا۔ وہ خوف کے زیر اثر میرے پیچھے چھپ چکی تھی۔ وہ آدمی مجھ سے کہنے لگے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ ہمارا شکار ہے، اس کو ہم ہر حال میں لے کر جائیں گے یہاں سے۔ میں نے ان لوگوں کی بات سنی اور ان کو سمجھایا کہ یہ غلط چیز ہے، تم لوگ یہ غلط کاری نہ کرو، جہنم تمہارا مقدر بن جائے گا۔ کسی بھی بنت ہوا کو روندنے کا خمیازہ بہت بڑا بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ لوگ کہکہا لگا کر ہنسنے لگے اور مجھے کہنے لگے، اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو تمہیں بھی ہم لوگ ختم کر دیں گے اور اس کے بعد اس لڑکی کا شکار کریں گے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوگا۔ میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی پولیس ہمارے قریب آنے لگی اور یہ دیکھ کر وہ لڑکی تھر تھر کانپنے لگی اور وہ 4 لڑکے تیزی کے ساتھ بھاگنے لگے، لیکن پولیس نے فوراً ہی انہیں اپنے شکنجے میں کر لیا اور میرے پاس آ کر کہنے لگے، امام صاحب، یہ لڑکی ایک طوائفہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جب میں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا تو وہ مجھے بہت سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یکدم ہی اس کی حالت پر ترس آیا اور میں نے پولیس والے کو وہاں سے بھیج دیا، یہ بول کر کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں اور میں اس کو آپ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، بلکہ یہ خود ان 4 لڑکوں کی ہوس کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر چند پل کے لیے وہ پولیس والا وہیں کھڑا رہا اور خاموشی سے لوٹ گیا۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور اس سے بولا کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دو۔
تو وہ کہنے لگی میرا گھر وہی ہے جہاں پر ہم سب طوائفیں رہتی ہیں، آپ مجھے اگر وہاں تک چھوڑ دیتے ہیں تو میرے لیے بہت بہتر عمل ہو جائے گا۔ میں اس گھٹیا جگہ پر جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن انسانیت کی خاطر میں نے حامی بھر دی اور اس عورت کے ساتھ قدم با قدم چلنے لگا، اور نہ جانے مجھے کیوں اپنی سی لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتانے لگی کہ اس کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ خود کو طوائفوں کے اڈے پر موجود اس نے پایا تھا۔ لیکن میں نے آج تک کبھی بھی اپنا جسم نہیں بیچا، بس لوگوں کے سامنے رقص کرتی ہوں۔ یہ بات سن کر میں کافی حیران ہوا اور اس سے کہنے لگا تم وہاں سے بھاگ کیوں نہیں گئی؟ تو وہ کہنے لگی میں نے بہت بار کوشش کی میں اس گھٹیا اور گندی جگہ سے نکل پاؤں، لیکن یہ لوگ بہت تیز اور ترار ہوتے ہیں، ان لوگوں نے مجھے ایسا کرنے نہیں دیا۔ میں جب اس جگہ سے بھاگی ہوں مجھے زبردستی پکڑ کر لے آئے، لیکن ان لوگوں نے مجھے کبھی بھی مجبور نہیں کیا کہ میں اپنا جسم بھی لوگوں کو بیچوں۔ میں آپ کو جو باتیں بتا رہی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جب میں اس لڑکی کو طوائفوں کے اڈے پر چھوڑ کر آنے لگا تو یک دم ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگی میں نہیں جانتی آپ کون ہو، آپ نے میری مدد کیوں کی؟ میں آپ سے ایک دل کی خواہش ظاہر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بولو کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرے دل میں ایک چاہ ہے کہ میں کسی دیندار انسان سے نکاح کروں، میں آپ سے نکاح کی خواہش مند ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گے؟ یہ بات میرے سر پر کسی بم کی طرح گری تھی۔ میں نے فوراً ہی کہا کہ میں کسی فاحشہ سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں، میں ایک دیندار عورت سے شادی کر چکا ہوں اور خیر سے ایک بچے کا باپ بھی ہوں اور ایک مسجد کا امام بھی ہوں، میں تم جیسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کر سکتا۔ میں یہ بول کر وہاں سے آنے لگا تو وہ لڑکی ایک دم ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی میں کوئی فاحشہ نہیں ہوں، میں صرف لوگوں کے سامنے رقص کرتی ہوں، میں بھی نماز پڑھتی ہوں، اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس گھٹیا جگہ سے نکل جاؤں اور ایک بہترین زندگی گزار پاؤں۔ میں آپ سے کبھی کسی چیز کی خواہش ظاہر نہیں کروں گی، بس مجھ سے صرف نکاح کر لیں اور اپنا نام مجھے دے دیں۔ وہ لڑکی نہ جانے کیوں مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے کسی چال میں پھنسا رہی ہو۔ میں نے وہاں سے جانے کے لیے اپنے قدم بڑھائے تو وہ مزید مجھ سے منتیں کرنے لگی کہ خدارا مجھ سے نکاح کر لیں ورنہ یہ لوگ مجھے برباد کر دیں گے، نہیں تو مجھے کسی ایسی جگہ پر بھیج دیں جہاں پر میرا گزارا ممکن نہیں ہوگا۔ میرا دل اس عورت کی جانب سے موم ہوتا گیا اور میں گھر آنے کے بعد بہت سوچا اس بارے میں اور مجھے یہ عمل کرتے ہوئے خوف بھی محسوس ہوا، شاید یہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میرا دل مجھے بار بار اس عمل کو کرنے کی دہائی دے رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں گا اور اس کو اپنا نام دے کر ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ اگلے دن میں واپس اس طوائفوں کے اڈے پر گیا اور اس لڑکی کو بلایا اور اپنا فیصلہ اس کے گوش گزار کر دیا کہ میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، اور وہ بہت خوش ہوئی اور وہاں پر ہی میرا نکاح بہت خیر و عافیت سے ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے آنے لگا تو وہاں کی جو بڑی سردار تھی وہ کہنے لگی تم نے اس سے نکاح تو کر لیا ہے لیکن یہ یہاں سے جا نہیں سکتی ہے، یہ یہیں پر قیام کرے گی کیونکہ یہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے۔ یہ بات سن کر میں ہتھے سے اکھڑ گیا تھا اور میں نے کہا میں ہرگز نہیں اپنی بیوی کو اس گندے ماحول میں کبھی نہیں رہنے دوں گا، اور مجھے آپ لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ ایک بار پھر میری بیوی کو رقص کرنے پر مجبور کر دیں اور کسی بھی غیر مرد کے سامنے اس کو جسم بیچنے پر بھی مجبور کر دیں، میں آپ لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ عورت بولی مجھے یقین دلاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے یہاں کا یہ اصول ہے کہ اگر لڑکی کسی کے نکاح میں جائے تو ہم اسے مجبور نہیں کرتے کہ وہ رقص کرے یا پھر کسی کو بھی اپنا جسم بیچے، یہ تمہاری امانت ہمارے پاس رہے گی، تم یقین کرو اس کے ساتھ ہم کچھ غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ تم ہر روز یہاں آ سکتے ہو، اس بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے سکتے، تم ایک مولوی ہو، ہم تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے تم ہماری بچی کو لے جا کر مارو پیٹو، اسی وجہ سے یہ یہی پر رہے گی، تم اس سے ملاقات کی خاطر ہر روز آ سکتے ہو، جب ہمیں تم پر بھروسہ ہو جائے گا تب ہم اپنی بچی تمہیں سونپ دیں گے۔ یہ باتیں مجھے برداشت تو نہیں ہو رہی تھی لیکن ان کی بات مجھے کہیں درست لگی اور اس وجہ سے میں گھر لوٹ آیا۔ میں ہر روز تو وہاں جا نہیں پاتا تھا شروع میں، لیکن میں کبھی کبھی وہاں پر اپنی بیوی سے ملنے کی خاطر چلا جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں میری بیوی حاملہ ہو گئی اور 9 مہینوں کے بعد اس نے ایک خوبصورت سی میری بیٹی کو جنم دیا۔
میں جو کبھی کبھی اس جگہ پر جاتا تھا، اب میرا یہ معمول بن گیا کہ میں عشاء کے بعد اپنی بیوی اور اپنی سگی بیٹی سے ملنے کے لیے جانے لگا، اور اسی وجہ سے میں آپ سب کی نگاہوں میں آ گیا اور آپ سب مجھ پر الزام لگانے لگے کہ میں غلط کاری کے لیے ان طوائفوں کے اڈے پر جاتا ہوں۔ یہ باتیں سب لوگ بہت بے یقینی سے سن رہے تھے کہ کسی کو بھی اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ وہ امام صاحب بول کر جب چپ ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پورا جہان خاموش ہو گیا ہو۔ وہ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر بولے کہ میں اس وجہ سے ہی کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا کہ یہ ایک نیکی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اپنی نیکیوں کو اس طریقے سے لوگوں میں بیٹھ کر نہ بتا کہ تیری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ میں نے ایک طوائف کو سہارا دیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ یہ عمل میرے لیے بہت ناقابل یقین والا تھا۔ کچھ عرصہ تک تو مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ میں نے یہ کیا کر لیا ہے۔ کئی بار میں پچھتایا بھی، لیکن میں اپنے فیصلے پر اٹل رہا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ اب کچھ ہی دنوں میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ایک جگہ شفٹ ہو جاؤں گا۔ ان کی سربراہ کو اب آہستہ آہستہ مجھ پر یقین آ رہا ہے۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن مجھے اب اس سے انسیت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو اب ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ میری بیٹی کی ماں بھی ہے، اور میں تبلیغ کی نیت سے بھی وہاں پر جاتا ہوں تاکہ ان کو صحیح غلط کا فرق سمجھا سکوں، ان کو درس دوں۔ میری باتیں سن کر وہاں پر بہت ساری عورتوں نے اس کام سے توبہ بھی کر لی ہے، اور بہت جلدی یہ اڈا بند ہو جائے گا۔ ہمارا کام صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا نہیں ہے، ہماری فرائض میں اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں شامل ہیں۔ ہمیں لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے، انہیں صحیح غلط کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اگر ہمارے کسی عمل سے کوئی ایک انسان بھی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا ہم کو بہت ثواب ملے گا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ سب لوگوں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے، امام صاحب ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم بے وجہ ہی آپ پر الزام تراشی کر رہے تھے اور آپ پر بہتان لگا رہے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ اس کام کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ سب لوگ ہی سر جھکا گئے، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی جو تجسس تھا کہ امام صاحب کیوں جاتے ہیں، اب مجھے بھی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں بھی ان کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا، جبکہ ان جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ لوگ بے وجہ ہی اپنی زندگیوں کے معاملات کو چھوڑ کر لوگوں کی زندگیوں میں تانکا جھانکی شروع کر دیتے ہیں، اور یہی عمل ان کو گمراہی کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھے اور اپنے اعمال پر نظر ثانی کرے کہ وہ خود کتنے پانی میں ہے، نہ کہ دوسروں کے معاملات میں جھانکے۔